سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے. نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے. ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے. دوستو اور بزرگوں، برادر مکرم جناب حضرت مولانا عنایت اللہ عادل صاحب کے حکم پر جامع مسجد بیت الغفور میں جہاں درس قرآن کا سلسلہ کئی سال سے جاری، کچھ تعطل کے بعد دوبارہ آغاز ہو رہا ہے. آپ سب حضرات کو مبارک ہو. اور درس قرآن، درس حدیث یہ ایسے اعمال ہیں کہ ان کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اس کے ذریعے سے برکتیں نازل ہوتی ہیں. قرآن کریم کے بہت سارے حقوق ہیں. میرے استاد حضرت قاضی فضل اللہ جان دامت برکاتہم العالیہ کی تحقیق کے مطابق قرآن کریم کے 5 حقوق ہیں. قرآن کریم کے کتنے حقوق ہیں؟ 5. الحق الاول الایمان بالقرآن. قرآن کریم کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ قرآن کریم پر ایمان لانا. یہ سب سے پہلا جس کا تذکرہ سورہ تغابن آیت نمبر 8 میں فآمنوا باللہ ورسولہ، بس اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ. والنور الذی انزلنا، اور اس نور ہدایت قرآن پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا ہے. تو یہ قرآن کریم کا پہلا حق ہے. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور قرآن پر ہمارا ایمان ہے. بلکہ ہم تو تورات پر بھی ایمان رکھتے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. تمام کتابیں جو اللہ نے نازل فرمائی ہے برحق، تمام انبیاء جو اللہ نے مبعوث فرمائے برحق. اور ماشاءاللہ یہ درس قرآن کا دوبارہ آغاز ایسے وقت میں ہو رہا ہے، ایسے حالات میں ہو رہا ہے کہ کفری دنیا اجتماعی طور پر حکومت کی سرپرستی میں قرآن کی بے حرمتی کر رہی ہے. ان حالات میں درس قرآن کا دوبارہ آغاز آپ
آپ سب حضرات کو پھر دوبارہ مبارک ہو۔ اور ہم نے قرآن کی بے حرمتی کا جواب کس طرح دینا ہے کہ آپ قرآن کریم کو پڑھے، قرآن کریم کی تعلیم، قرآن کریم کے معنی کو سمجھے۔ تو قرآن کا پہلا حق ہے ایمان لانا۔ دوسرا حق جس کا تذکرہ سورہ مزمل میں اور قرآن کریم کا دوسرا حق وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، یہ قرآن کا دوسرا حق ہے۔ ترتیل کا معنی کیا ہے؟ اداء الحروف عن مخارجها، حروف کی ادائیگی اپنے مخارج سے۔ حروف کے اپنے اپنے مخارج ہوتے ہیں کہ یہ حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے، یہ حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے۔ اسی طرح حروف کے اپنے صفات ہوتے ہیں۔ سمجھانے کے لیے آسانی کے طور پر مثلا حروف قلقلہ ہے، حروف قلقلہ یہ 5 حروف قطب و جدد۔ ہم سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس میں دال ہے، یہ حروف قلقلہ میں سے ہے۔ اگر ہم قاف، طا، با، جیم، دال اس کے علاوہ کسی اور حرف میں قلقلہ کریں گے تو پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ اگر ہم شروع ہو جائے اور سین پہ قلقلہ کریں، یہ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، یہ بالکل غلط ہو۔ تو یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کی ادائیگی کے لیے قواعد و ضوابط۔ تو دوسرا حق قرآن کریم کا یہ ہے کہ قرآن کریم کی صحیح تلاوت ہو۔ تیسرا حق قرآن کریم کا جو سورہ صاد آیت نمبر 29 میں، سورہ صاد آیت نمبر 29 میں قرآن کریم کا تیسرا حق بیان کیا گیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم کے ان حقوق کو اپنائیں۔ وہ کیا حق ہیں؟ تو فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، کتاب یہ کتاب عظیم الشان ہے، انزلناہ قرآن کی عظمت بھی بیان ہو رہی ہے۔ کتاب میں تنوین تعظیم کے لیے ہے، کتاب عظیم انزلناہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت کی کہ میں نے اس کو نازل کیا ہے، اور الیک جس ذات کی طرف نازل کیا گیا وہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس طرح کے سورہ ابراہیم میں الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور، مبارک یہ قرآن کریم میں برکتیں ڈالی گئی ہے۔ جب قرآن برکت والی کتاب ہے تو مبارک من تعلق بالقرآن، جس کا تعلق قرآن کے ساتھ ہوگا اس کی زندگی میں برکت ہوگی، اس کے اعمال میں برکت ہوگی، گھر میں برکتیں ہوگی، اس کے کاروبار میں برکتیں ہوگی، جس کا تعلق قرآن کے ساتھ ہوگا۔ جو درس قرآن پہ بیٹھتا ہے اس کے کاروبار میں برکت ہوگی۔ لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ، التدبر
हुवा फहम मानी, तदब्बर से मुराद कुरान करीम के माना को समझना है। ये कुरान करीम का तीसरा, ये कुरान करीम का तर्जुमा पढ़ना, कुरान करीम के माना को समझना, और ये बुनियादी हक है। पर कुरान करीम दस्तूरुल अमल है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें कौन से अहकाम हैं, जब हम तर्जुमा नहीं पढ़ेंगे कोई पता नहीं चलेगा। तर्जुमा नहीं पढ़ेंगे कोई पता नहीं चलेगा। अब सूरह फातिहा पढ़ते हैं, तर्जुमे का पता नहीं है तो कुछ भी नहीं। तो तर्जुमे से कुरान करीम पढ़ना, यह कुरान करीम का तीसरा हक है। जो दर्स कुरान होता है 10 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट, ये जो आदमी रोजाना कुरान करीम के लिए वक़्फ़ करेगा तो फिर अल्लाह ताला की रहमतें नाज़िल होगी। लोगों ने तजुर्बा किया है। अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जिंदगी कुरान के लिए वक़्फ़ कर दी। जब उसका इंतकाल हो गया, उसके कब्र से खुशबू हुआ। इंशाअल्लाह दर्स कुरान में बैठेंगे ना भाई। ये तीसरा हक हो गया। आज हम इस तीसरे हक के लिए बैठे हुए। नंबर 4, वलियतज़क्कर उलुल अलबाब, अत्तज़क्कुर बअद अत्तदब्बुर हुवा अत्तअम्मुल। कुरान करीम का चौथा हक ये है कि इस पर अमल किया जाए। कुरान करीम का चौथा हक ये है कि कुरान करीम पर अमल किया जाए। अमल तो तब होगा ना जब हमें ये पता होगा कि कुरान में क्या लिखा होगा। जब हमें पता ही नहीं है तो अमल कैसे होगा। और फिर 5वां अमल वो सूरह माइदा की आयत नंबर 44 है कि कुरान करीम को बहैसियत के निज़ाम के नाफिज करना। तो ये कुरान करीम के 5 हुकूक हैं। तो दोस्तों और बुजुर्गों, आज जिस हक के लिए हम बैठे हुए हैं वो है कुरान करीम का तर्जुमा, कुरान करीम का माना। तो चूंकि मौलाना इनायतुल्लाह आदिल साहब ने सूरह नूर तक ये तरकीब पहुंचाई है, अब आगे भी इंशाअल्लाह सूरह नूर से सबक शुरू होगा। एक झलक आपको मैं सूरह नूर के हवाले से अर्ज करूं। सूरह नूर ये नाजिल होने के एतबार से 102 नंबर सूरत है। इससे पहले 101 सूरतें नाजिल हो चुकी है। ये सूरह हज से पहले नाजिल हुई है और सूरह हशर के बाद नाजिल हुई है। इससे पहले सूरह मोमिनून है, मोमिनून से पहले सूरह हज है। सूरह हज में जी मुशरिकीन के हवाले से, मुशरिकीन के कुछ खसलतें, उनकी कुछ खराबियां जिक्र है। और सूरह मोमिनून में मुसलमानों के सिफात जिक्र है। और सूरह मुनाफिक, सूरह नूर में मुनाफिकों के कुछ बुरी आदतें जिक्र है। फिर सूरह मोमिनून में ये भी बताया गया कि जी ये जो दीन के मुखालिफ हैं इनकी बुरी बुरी आदतें हैं। अब सूरह नूर में बताया जा रहा है कि उनकी बुरी आदतें, उनकी साजिशें, उसका नतीजा ये होगा कि जब आप दीन का काम करेंगे तो आपके खिलाफ ये साजिशें करेंगे और आपको मुत्तहम करने की कोशिश करेंगे। तो आपको मालूम है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के जरिए से और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जरिए से इस्लाम फैलता जा रहा, इस्लाम की तबलीग आम हो रही थी। यहूदियों ने देखा तो उस वक्त यहूदियों के आलाएकार थे मुनाफिक, उनको मुनाफिक कहा जाता। आजकल जो यहूदियों के आलाएकार है उनको कहते यहूदियों के एजेंट।
تو ان منافقین نے ایک تیر سے دو شکار کرنے کی کوشش کی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام تراشی کی کہ نبی علیہ السلام بھی بدنام ہو جائیں گے، ابو بکر صدیق بھی بدنام ہو جائیں گے، تو آگے اسلام بدنام ہو جائے گا. تو اس صورت میں واقعہ افک بھی ہے اور اس سے پہلے احکامات ہیں. زنا کے دروازے کو بند کرنے کے لیے احکامات کا تذکرہ ہے. تو اس سورت کا آغاز ہوتا ہے سورۃ، کیا ہے بھائی؟ عربی گرامر کے اعتبار سے سورۃ میں تنوین تعظیم کے لیے ہے اور یہ خبر ہے مبتدا محذوف کے لیے. ہذہ سورۃ عظیمہ، یہ بہت بڑی عظیم الشان سورت ہے. اور امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ اس سورت کے اول میں احکامات ہیں اور اس سورت کے آخر میں توحید کے دلائل ہیں. عجیب بات کی ہے امام فخر الدین رازی نے، اس لیے فرمایا انزلنا وفرضنا. وفرضنا یہ احکام کی طرف اشارہ ہے، وانزلنا فیہا آیات بینات یہ توحید کی دلائل کی طرف اشارہ ہے. تو سورۃ ہذہ سورۃ عظیمۃ، یہ بہت ہی عظیم الشان سورت ہے. اور اس سورت کی ایک عظمت تو یہ ہو گئی. دوسری عظمت انزلناہا، اب ہی نے اس کو نازل کیا. اللہ نے نسبت اپنی طرف کر دی. ساری صورتیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، لیکن یہ اس سورت کی عظمت شان کو بیان کیے جا رہا ہے. نمبر 3 وفرضنا وأوجبنا تعلم احکامها، ہم نے اس کے احکامات کی تعلیم کو لازم کرا. بھائی سورہ نور کی جو تعلیمات ہیں اس کا حاصل کرنا ہم سب پر، یہ احکامات کی تعلیم ہم پر واجب ہے. اسی لیے جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں ایک حکومتی آرڈر جاری کیا اور اس میں یہ لکھا کہ علموا نساءکم سورۃ النور، اپنی خواتین کو سورہ نور کی تعلیم دو. پوری قرآن کی تعلیم نہیں دے سکتے ہو، کم از کم سورہ نور کی تعلیم. یہ کیسے ہوگا؟ عام آدمی تو سورہ نور کو جانتے نہیں ہیں، تو گھروں میں جا کر اس کی تعلیم کیسے کریں گے؟ یہاں مسجد میں مولانا عنایت اللہ عادل صاحب آپ کو سورہ نور پڑھائیں گے، آپ گھروں میں جا کر اس کی تعلیم دیں. یہ وعدہ بھی کر دیں انشاءاللہ. اس لیے کہ جب سورہ نور کی تعلیم ہوگی گھر میں، گھر کے جتنے بھی مسائل حل ہو جائیں. لوگ آتے مولوی صاحب گھر میں یہ مسئلہ ہے، گھر میں یہ مسئلہ ہے، گھر میں یہ مسئلہ ہے. یہاں پر آگے اللہ اکبر سورہ نور میں جا بجا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب عمل ہوگا ان احکامات پر تو پھر کامیابی ہوگی. تفلحون کا لفظ آیا ہے کہ پھر تم کامیاب ہوگے، لیکن شرط یہ ہے کہ ان احکامات پر عمل ہو. تو جناب عمر کے اس فرمان کے مطابق سورہ نور کی تعلیم گھروں میں وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے نازل کیے ہیں فیہا اس صورت میں آیات بینات واضح دلائل اللہ کی توحید کے، لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. بھائی جب ہم قرآن کریم کو پڑھیں گے تو نصیحت حاصل کریں گے. خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جی قرآن کریم کا ترجمہ پڑھنا ہے، قرآن کریم ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے اور حق پرست علماء سے پڑھنا ہے، جو ماہرین ہیں ان سے قرآن پڑھنا ہے.
لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے گھروں میں ترجمے والا قرآن مجھ سے پڑھیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ جب تک آپ استاد سے نہیں پڑھیں گے، ایک مرتبہ آپ استاد سے پڑھے، پھر گھر میں جا کر ترجمے والے قرآن میں آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن ویسے اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ زبر زیر کی اگر غلطی ہو گئی تو معنی تبدیل ہو جائے گا، معنی بالکل بدل جاتا ہے اگر زبر زیر کی تبدیلی ہو گئی۔ اور ترجمہ جو ہوتا ہے وہ عربی گرامر کے مطابق ہوتا ہے، کہیں پر زبر ہے اس حوالے سے ترجمہ ہوگا، کہیں پر کسی حرف پہ زیر ہے تو اس حوالے سے ترجمہ ہوگا، کہیں پیش ہے تو اس حوالے سے ترجمہ ہوگا، رفع نصب جر ان کا لحاظ کرتے ہوئے ترجمہ ہوتا ہے۔ لہذا عالم دین سے قرآن کریم کا ترجمہ پڑھنا یہ لازم ہے، یہ قرآن کا حق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔